بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 189، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ہلال کے بارے میں۔ ہلال کی جمع ہے اہلہ، یہ جو ہر چاند ہر ماہ کے پہلی جو آتا نا ہلال کہتے ہیں اس کو، کریسنٹ کہیں گے۔ ہر مہینے، چاند کے مہینے سے ہر پہلا جو چاند ہوتا ہے جو بالکل باریک نظر آتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ تو سال بھر میں تو 12 ہلال ہو گئے آنے کے اعتبار سے، پھر جاتے وقت بھی وہ باریک ہو جاتے، بہرحال ایک بڑی تعداد بن رہی ہے۔ تو یسألونک عن الأہلہ، ہلال کی جمع ہے۔ آپ سے ہلال اور اہلہ کے بارے میں، چاند کے اور کرسنٹ کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے محبوب ان کو اتنا کہہ دیجئے کہ یہ لوگ کے ٹائمنگز کے لیے ہے۔ میقات کہتے ہیں، میقات، ٹائم معلوم کرنے اور ٹائم سیٹ کرنے کو میقات کہتے ہیں۔ جس چیز کے ذریعے وقت معلوم کیا جائے، میقات۔ میقات کی جمع ہے مواقیت۔ قل ہی مواقیت للناس، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ یہ لوگ کے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، والحج، اور حج کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سمپل جواب دے رہا ہے اور فرما رہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اس طرح کے سوالات کرنے والے لوگ کو ایک سمپل جواب دے کر آپ آگے بھیج دیجئے۔ جی کیا ہے سمپل جواب؟ جو سمپل جواب ہے اور بالکل پرفیکٹ اور کام کا ہے۔ یعنی کیا ہے یہ چاند کا نظام کیوں ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ تو فرمائی کہ یہ چاند اس لیے نکلتا ہے، اس لیے دکھتا ہے، اس لیے باریک رہتا ہے، اس لیے موٹا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد باریک ہوتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ یہ چاند کے جو یہ دوڑ ہے، یہ لوگ کو ٹائمنگز اور تاریخ اور اوقات معین کرنے میں مدد کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جی آپ اپنے قرض ہوتے ہیں، اپنے لین دین ہوتے ہیں، اپنے شادیاں ہوتے ہیں، آپ کو ڈیٹس فکس کرنا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے، تو لین دین، معاملات وغیرہ یہ ٹائمنگ سیٹ کرنے کے لیے یہ چاند ہوتا ہے۔ والحج، اور حج کے اوقات کیا کہتے ہیں جاننے کے لیے چاند ہوتا ہے۔ اور حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ فلسفے سے بحث کرنا پیغمبر کا فرض نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کا کام احکام دینا اور عمل کروانا ہے۔ جی لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہلال کی گھٹاؤ بڑھاؤ کا فلسفہ پوچھا، لوگ جو ہے اس کی فلسفی جاننا چاہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ مقصد کا جواب دے دیا۔ دیکھو یہ چیز ہے، اس کا مقصد یہ ہے۔ اب اس کے پیچھے کی جو فلسفیانہ بحث رہتی ہے، وہ فلسفیانہ بحث کرنا اور فلسفیانہ بحث کو پیش کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا کام نہیں ہوئے۔ یہ کیا کہتے ہیں، بہت سارے معجزات اللہ کے انبیاء معجزات پیش کرتے ہیں۔ اب وہ جو معجزات ہوتے ہیں وہ ایک سائنس کی بہت اعلیٰ نمونہ ہوتا ہے جو انسان کے عقل حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ سائنس کا بہت اعلیٰ معیار ہوتا ہے۔ چمتکار جو ہوتے ہیں، معجزات جو ہوتے ہیں، وہ سائنٹیفیکلی پروف ہوتے ہیں کہ یہ ممکن ہے۔ یعنی سائنس سووں سال اور ہزاروں سال محنت کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہاں پر یہ چیز ہونا ممکن ہے، اور ہزاروں سال پہلے وہی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسانی سے لوگ کو بتا دیتے، تو لوگ کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ معجزے کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہونا ہے۔ جی انبیاء علیہم السلام اب یہ پوری سائنس بیان کرتے نہیں بیٹھیں گے۔ انبیاء علیہم السلام دیکھیے قرآن کریم عربی زبان میں، اور قرآن کریم بلسان عربی مبین، عربی زبان ایک دم پیور عربی زبان، واضح عربی زبان ہے، لیکن اس کے پورے گرامرز بتانا، یہ گرامرز بتانا انبیاء کے کام نہیں ہے۔ معجزہ اور چمتکار اور نتائج انبیاء علیہ السلام بتائیں گے، اس کی پوری سائنس بتانا انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری نہیں۔ جی کوئی بھی چیز کا مقصد اور کیوں اس طرح سے ہے اور کیا کرنا چاہیے، یہ انبیاء علیہ السلام یہ بتا دیتے ہیں، لیکن اس کے بیچ کا جتنا بحث مباحثے کا فلسفہ رہے گا وہ سارا فلسفہ بتانا انبیاء علیہ السلام کا کام نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا کام جو ہے وہ حکم بتانا اور مقصد بتانا ہوتا ہے۔ جی مقصد بتانا ہے کہ یہ ہم کو پانا ہے اور اس کے لیے یہ کرنا ہے، بس ہو گیا خلاص۔
یہ انبیاء علیہم السلام، اور لوگ کو حکم دینا ہے کہ اس پر عمل کرو۔ اب جتنے علماء اس کے اوپر تحقیق کرتے چلے جائیں گے، اتنا ان کو فلسفہ، اتنی ان کو سائنس، اتنی ان کو تفصیلات اس کی معلوم ہوتے چلی جائے گی۔ یہ بندوں کا کام ہے تحقیق کرنا، امتیوں کا کام ہے، انبیاء کا کام نہیں ہے۔ تو جب سائنس چاند کے بارے میں لوگ سوال کرنے لگے تو پورا فلسفہ نہیں بیان کیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فائنل بات بہت آسانی سے بتا دیے اور فرمائے کہ یہ ٹائمنگز کے لیے بس، قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس۔ تو چاند کیا ہے؟ چاند وقت بتانے کا آلہ ہے، چاند وقت اور تاریخ بتانے کا آلہ ہے۔ ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، اور ایک برائی تھی کیا کہتے ہیں عرب کے اندر اور خاص طور پر یہ اہل مکہ کے اندر تھا، دوسرے لوگ نہیں کرتے تھے اس طرح سے، زیادہ تر اہل مکہ کرتے تھے۔ اہل مکہ کیا کرتے تھے کہ جب کبھی عمرہ کی نیت سے چلے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کعبۃ اللہ میں حاضری دیتے ہیں اور طواف کرنا ہے اور جو بھی ان کو کرنا ہوتا وہ کرتے، مشرکین پرانے زمانے میں جب وہ کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اچانک ان کو گھر میں کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی ضروری کام آ جاتا، ان کو گھر جانا پڑتا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ عمرہ کے بیچ میں گھر نہیں جانا ہے، تو اس کے لیے کیا کرتے تھے، گھر کے دروازے سے نہیں داخل ہو کے پیچھے سے جاتے تھے اور دیوار کود کر یا پیچھے گھر کے پیچھے حصے میں جہاں دروازہ نہیں ہو وہاں پر دیوار میں سوراخ کر کے وہاں سے جا کر باہر نکلتے، اپنا کام کر لیتے اور باہر نکل جاتے، اور اس کو گھر جانے میں شمار نہیں کرتے، گھر میں تو نہیں گئے جی گھر میں تو نہیں گئے، اور بولے نہیں دیکھو یہ ہمارا تقویٰ ہے یہ۔ تو ایسے بہت سارے احمقانہ رواج اور بہت سارے بیوقوفانہ رواج آج کے زمانے میں بھی ہے، آج کے زمانے میں بھی بہت ساری رسمیں انسان بنا لیا ہے جس کا مقصد اس کو پتہ نہیں، بس ایک رسم ادا کر رہا ہے، اور رسم ادا کر لے کے وہ لوگ بڑے خوش رہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے دین پر عمل کر رہے ہیں، اس طرح سے کر رہے ہیں۔ بابا یہ رسم و رواج ہے آپ کے، اور یہ احمقانہ رسم و رواج ہے، اور اس کا کوئی معنی ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر نازل فرماتا ہے، بڑا نیک سمجھتے تھے وہ لوگ اپنے آپ کو، ہم نیکی کر رہے ہیں سمجھتے تھے کہ ہم دروازے سے نہیں گئے اور پیچھے سے گئے، دیکھو ہم جو ہے عمرہ کے بیچ میں دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوئے، اور بنا لیے تھے ایک رواج۔ ایسے بہت سارے کیا کہتے ہیں احمق اور بیوقوف رواج ہم کو کیا کہتے ہیں اپنے ملک میں نظر آتے ہیں، مسلمان لوگ جو اپنا لیے، اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ، بر تو نیکی کو کہتے ہیں نا، نیک کام، خیر کام، وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم آؤ، تأتو اتا یأتی آنا، تو کہ تم آؤ، تأتو البیوت، بیت کی جمع بیوت ہے، من ظہورها، اس کے پیٹوں کی طرف سے، گھر کی پیٹ، ظہر پیٹ کو کہتے ہیں، ظہور اس کی جمع ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کو اس کے پیٹوں کی طرف سے جاؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی کیا ہے؟ من اتقا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں ڈر رکھے، جو اللہ تعالیٰ سے تقوی رکھے، جو اللہ کا تقوی دل میں رکھے، یہ ہے نیکی۔ نیکی گھر کے پیچھے سے جانا، گھر کے دروازے سے جانا، ادھر سے جانا، یہ نیکی نہیں ہے، یہ آپ کے رسم و رواج ہے، اور آپ جو بڑھا لیے ہیں، یہ کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کا ڈر دل میں رکھو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں کو اس کے دروازوں سے ہی جایا کرو، نہیں جانا ہے مت جاؤ، اور اگر جانا ضروری ہے تو گھر کے دروازے سے جاؤ۔ یہ کیا کہتے ہیں، یہ حیلہ کرنا کہ ہم گھر کے دروازے میں، ہم گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے، ہم گھر کے دروازے میں قدم نہیں رکھے، پیچھے سے سوراخ کر کے پورا گھر گھوم کے آ گیا اندر سے، لیکن کیا ہے بولنے کے لیے کیا جملہ ہے، گھر کی چوکھٹ پار نہیں کرا میں، قدم نہیں رکھا گھر کے اندر جی، گھر کے دروازے میں سے قدم نہیں رکھا میں بولنے کے لیے۔ تو یہ ایک بے وقوفی کی بات ہے نا، جو نہیں ہونا، جو آپ نہیں کرے بول رہے ہیں وہ تو سارا کر دیے ہیں۔ یہ اس طرح سے حیلے بناتے، بہت سارے لوگ اس طرح سے کیا کہتے ہیں، حیلہ شرعی کے نام پہ بھی بہت سارے تماشے کرتے ہیں، حیلہ شرعی، مقصد پورا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، مقصد ستیہ ناش کر دیتے ہیں، اور اس کو نام دیتے تھے حیلہ شرعی، کہ آپ کسی غریب کو لا کر جو ہے 1,00,000 روپے دے دیتے، اس سے انڈرسٹینڈنگ رہتی پہلے سے، غریب کا حق ہے نا بھی زکوٰۃ وصول کرنا، 1,00,000 روپے غریب کے ہاتھ میں دے دینا، غریب کیا کرتا اس میں سے 1,000-2,000 روپے لے کے باقی 98,000 97,000 آپ کے ہاتھ میں واپس دے دیتا۔ بھئی کیا ہے، یہ گفٹ ہے آپ کو، کیونکہ غریب کا مال دینا تھا تو غریب کو زکوٰۃ تو ہم غریب کو دے دیے،
اب غریب کو دے دینے کے بعد غریب اپنی مرضی سے جہاں چاہا خرچ کر سکتا ہے. اب غریب اپنی مرضی سے مجھے گفٹ دے دیا ہے، یا میرے مدرسے کو چندہ دے دیا ہے، یا میری مسجد کو دے دیا ہے. کیا تماشا بنا رہے؟ زکوٰۃ کا مال غریبوں کے اوپر لگنے کا ہے، لیکن یہ دینی مدارس میں ہو رہا ہے. یہ دینی مدارس میں اور مساجد میں اور دینی اداروں کے اندر اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں، اور اس کو نام دیا جا رہا ہے حیلہ شرعی. ارے بابا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا مال غریب کے اوپر خرچ ہونے کے لیے بنایا ہے. آپ حیلہ شرعی کا نام دے کر آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ آپ سوائے اپنے آپ کو کسی اور کو بے وقوف نہیں بنا رہے ہیں. یہ حیلے بازیاں اور یہ چکر بازیاں یہ کوئی کام کے نہیں، یہ کوئی کام کے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. دین اسلام راست دین ہے. دین اسلام بالکل راست عمل کرنے کا نام ہے. مذہبی معاملات میں حیلہ بازیاں، حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، مذہبی معاملات میں حیلہ بازیاں بیکار ہے. کام سیدھا کرو، درستی سے کرو، یہی کام آنے والا ہے. سیدھا کام، بات سیدھی رکھنا، کام سیدھا رکھنا، اور جو نیت ہے بس وہی عمل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کام آنے والا ہے. یہی چیز، اور کمیونٹی کو، دنیا کو بھی یہی چیز مفید ہوگی. آپ بولیں گے ایک، کریں گے ایک، گھمائیں گے ایک، چکر بنائیں گے ایک، اور اپنا فائدہ نکال لیں گے، اور اس کے بعد بولیں گے ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. نہ یہ دنیا میں کام آنے والا ہے، نہ یہ آخرت میں کام آنے والا. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں کو اس کے دروازوں میں سے ہی آؤ. باب واحد ہے، ابواب جمع ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کے تقوی سے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، کیا کہتے ہیں، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، کون کیا سمجھ رہا ہے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ کو حاضر رکھو اپنے قلب کے اندر، اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کے خوشنودی کے لیے کرو، اللہ کے عذاب سے بچنے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے عمل کرو. بس اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے.